آخر افغانستان کا مسئلہ دنیا کے لیے اتنا اہم کیوں ہے کہ پاکستان میں بھی ایک ٹروئکا نامی چھوٹا سا سمٹ ہوا اور بھارت میں ریلیٹیولی بڑے سائز کا سمٹ ہوا جس میں سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز پہنچے، ایران کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، رشیا کا نمائندہ تھا اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے اس کو ہوسٹ کیا۔ اور پھر ہم بات چیت کو جوڑیں گے قطر کے فارن منسٹر کے ساتھ، امریکہ کے اسٹیٹ سیکرٹری ٹونی بلنکن کی جو واشنگٹن میں ملاقات ہوئی اور وہاں پر افغانستان کے حوالے سے جو واضح موقف لیا امریکن ایڈمنسٹریشن نے۔ یہ ہیں وہ سب باتیں آج کے ہمارے شو میں انالیسس کے لیے جناب کامران بخاری صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ واشنگٹن سے جڑے ہوئے ہیں۔ کامران بخاری، افغانستان کی اس عبوری حکومت کے زمانے میں پاکستان میں بھی ایک سمٹ ہوتا ہے، بھارت میں ایک سمٹ پہلے سے طے تھا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا۔ پہلے ہم بات چیت کو وہاں سے شروع کریں گے کہ یہ کتنا اہم تھا جو بھارت میں ہوا اور جو پاکستان میں ٹروئکا نام سے ہوا۔ دیکھیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہیں۔ میں بھارت والے پہ زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا کیونکہ بھارت میں جو ہے وہ ایک تو بھارت کا بارڈر نہیں لگتا افغانستان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے ممالک جو ہیں اس میں شمولیت انہوں نے اختیار کی، کیونکہ روس اور ایران کے ساتھ تو بڑے دیرینہ انڈیا کے روابط ہیں۔ یعنی امریکہ جس زمانے میں افغانستان میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، میں 1990 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں جب طالبان کی وہ 1.0 ایمریٹ مارز وجود میں آئی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ ایک طرف پاکستان اور یو اے ای اور سعودی عرب جو تھے وہ تین ملک تھے جنہوں نے طالبان کی حکومت کو، پہلی حکومت کو جو ہے ریکگنائز کیا ہوا تھا، اور اس کے برعکس جو شمالی اتحاد تھا، ناردرن الائنس جو تھا، اس کی جو سپورٹ بیس تھی وہ تاجکستان سے تھی، لیکن بڑے ملک جو ان کے جو پیٹرنز تھے ان میں ایران، بھارت اور روس تھا، اور بہت لیول کے اوپر وہ معاونت تھی۔ تو اس میں جو ہے فوجی بھی تھی، اپنا میڈیکل سپورٹ بھی تھی، فائنینشیل بھی تھی، دوسری تیسری۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے روس کا اور ایران کا اس اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کو یا ان کو بھیجنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن سینٹرل ایشیا کے جو سٹیٹس ہیں ان کا جانا زیادہ اہم ہے، کیونکہ پہلی دفعہ سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں وہ اپنی پالیسی ڈائیورسفائی کر رہے ہیں۔ اس وقت سینٹرل ایشین، میں نے آپ کے کسی پچھلے شو میں بھی ذکر کیا تھا، غالباً پچھلے والا تھا جو پچھلے ہفتے کا تھا، کہ سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہے وہ ایک عجیب بیہیویئر ہے ان کی طرف سے کہ وہ طالبان کی طرف پریگمیٹکلی دیکھ رہے ہیں۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں ازبیکستان کی، قازقستان کی اور ترکمانستان کی۔ تاجکستان کا یہ ہے کہ ان کا ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہ میں بعد میں آؤں گا اس کے اوپر، لیکن یہ تین ممالک جو ہیں، بالخصوص ازبیکستان، بہت بڑے پیمانے پہ طالبان کی امداد کر رہا ہے، اور بیسیکلی ان کا جو پورا جو کانسیپٹ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ اس بات پہ مبنی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان طالبان کو، اگر آپ ڈپینڈنسی کا ریلیشن شپ کریٹ کر دیں اپنے اوپر، جو ہے اگر وہ ازبیکستان پہ انحصار کرنا شروع کر دیں، اپنی ڈے ٹو ڈے جو آپریشنز ہیں حکومتی، اپنا جو پاور کنسالیڈیشن ہے، جو ضروریات زندگی ہیں، اس کے لیے اگر جتنا وہ ازبیکستان کے اوپر انحصار کریں گے اتنا ازبیکستان ان کو کنٹرول کر سکے گا۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے براہ راست بھی چینل کھولا ہوا ہے۔ میں نے جو ہے یہ 1 نومبر کو ایک مضمون شائع کیا تھا وال اسٹریٹ جرنل میں، جس میں میں نے یہی کہا تھا کہ امریکہ کو ازبیکستان کے ساتھ اپنے روابط بڑھانے چاہیے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ جو تعلق امریکہ کا جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ ٹربلڈ ہے، اور پاکستان کمپرومائزڈ ہے طالبان کو لے کر، تو امریکہ کا مفاد ایک حد تک ہی پورا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قطر کے ساتھ جو ہے، جو ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے، وہ ایک لمیٹڈ انگیجمنٹ ہے۔ ازبیکستان کا ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن ازبیکستان نے، اب آپ دیکھیں کہ اور صرف ازبیکستان نے، باقی سارے تمام سینٹرل ایشین ریپبلکس نے انڈیا کے ساتھ بھی اپنی کوآپریشن بڑھانے کی جو ہے وہ بیسیکلی کلیئر انڈیکیشن دے دی ہے
اس یہ جو سمٹ ہوا تھا، سمٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ جو میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی افغانستان کے حوالے سے نئی دلی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سینٹرل ایشین جو ممالک ہیں وہ ہر چینل کو بروئے کار لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس سچویشن کو مینج کیا جائے. اور جو پاکستان میں ٹرائیکا نام کی ایک میٹنگ ہوئی، اس کی کتنی اہمیت آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں جو میٹنگ ہوئی وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ دیکھیں بالآخر دو ممالک ہیں جن کی سب سے زیادہ سرحد لگتی ہے افغانستان کی، جن کا سب سے زیادہ اثر و رسوخ ہے افغانستان کے اندر اور تاریخی طور پہ، وہ ہے ایران اور پاکستان. تو دو ملک جو سب سے زیادہ افغانستان کو شیپ کریں گے، چاہے وہ کس جیسے بھی کرتے ہیں اور اپنے مفادات کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے وہ فرسٹ ٹیئر کنٹریز ہیں. اور اس فرسٹ ٹیئر کنٹری میں چائنا کو بھی ایڈ کر لیں کیونکہ اس کا بھی ایک چھوٹا سا بارڈر لگتا ہے، اور وہ جو تین سینٹرل ایشین ممالک ہیں، تاجکستان، ازبیکستان اور ترکمانستان، تو یہ ٹیئر ون کنٹریز ہیں. میرے جو میرے ذہن میں ان کو ٹیئر ون کنٹریز کہتا ہوں. ٹیئر ٹو وہ ملک ہیں، ریجنل سٹیک ہولڈر ہیں، کہ جن کا بارڈر نہیں لگتا لیکن وہ بھی بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں. بھارت ہے اس میں سر فہرست، کیونکہ بھارت نے پچھلے 20 سالوں میں جو طالبان مخالف کیمپ ہے اس کے ساتھ بہت روابط بڑھائے تھے، اور امریکہ نے جو وہاں پہ ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر ڈیزائن کیا تھا جو بیسیکلی مینٹین کیا ہوا تھا، اس کا بھرپور جو ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اثر و رسوخ بڑھائے، اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپس، اپنی انویسٹمنٹس، اسسٹنس، روڈز بلڈ کی. تو وہ تو ٹیئر ٹو کنٹری میں سر فہرست ہے. اسی طریقے سے جو ہے آپ اس میں ٹیئر ٹو کنٹری میں قطر کو لے لیں، سعودی عرب کو لے لیں، ترکی کو، یو اے ای کو، اور اپنا روس کا یہ ہے کہ اور قازقستان کا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ کہیں ان بٹوین ہے، کیونکہ ان کا وہ بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ جو دوسری سینٹرل ایشیائی ملک ہیں جو بارڈر جن کا لگتا ہے افغانستان کے ساتھ، تو وہ ان کے تھرو ایکٹ کر رہے ہیں. لیکن بھارت کے لیے بڑا ضروری ہے بالخصوص اس وجہ سے کہ اب جو ہے طالبان کے ساتھ ان کے روابط نہیں ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلش کریں. ان کا جو ایمبیسڈر ہے قطر کے اندر، اس کی ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ جو سرکاری دفتر ہے طالبان کا، ان کے ہیڈ کے ساتھ، لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں گفتگو کہیں آگے گئی نہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ چاہیں گے کہ وہ مالی امداد ملے بھارت سے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھارت مالی امداد کرنے کی پوزیشن میں ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے بدلے میں بھارت کو کیا ملے گا، یہ طالبان، یہ بات ابھی کچھ واضح نہیں ہے. نہ ہی جو ہے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ بھارت نے کیا مانگا یا کہ کس چیز کی امید رکھتی ہے، اور نہ ہی جو ہے اپنا کوئی اس کے اوپر مزید ہم نے کہیں گفتگو دیکھی ہے. لیکن انالیسس کے تھرو ہم یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت چاہے گا کہ طالبان جو ہیں وہ ان کا جو جھکاؤ پاکستان کے اوپر ہے اس کو کم کیا جائے. وہ کیسے کم ہوگا وہ جو ہے ابھی دیکھنا باقی ہے. پھر یہ ہے کہ اگر طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو طالبان یہ تحفظ دیں بھارت کو، یہ بھارت کی مانگ ہوگی یا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہے، کہ بھائی آپ ایسے کسی گروہ کو اس کی جو ہے پشپنائی نہیں کریں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اور جو کہ ہمارے علاقے میں کوئی اسلامسٹ جہادسٹ گروپ اگر کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، کیونکہ یہ جو سپیس ہے، یہ بیٹل سپیس ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کا، ایڈیولوجیکل ایکٹرز کا، یہ بڑا فلوئڈ ہے. اس میں تعلقات ہیں لوگوں کے. آپ کو یاد ہوگا 1999 میں ایک جہاز جو ہے وہ ہائی جیک ہوا تھا نیپال سے، جس میں جو ہے وہ پہلے تو پاکستان لے جایا گیا، پھر یو اے ای لے جایا گیا، پھر واپس وہ کندہار پہنچ گیا. اس وقت طالبان کی حکومت تھی، پھر وہاں وہ لین دین ہوئی. اس زمانے میں بھی میں سمجھتا ہوں بی جے پی کی حکومت تھی، واجپئی صاحب کی حکومت تھی. تو اس وقت کے شاید فورن منسٹر تھے جسونت سنگھ، اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا صحیح طریقے سے، لیکن یہ ہے کہ وہ باقاعدہ میڈیشن کے لیے گئے تھے، جس کے وہ جہاز کے جو یرغمالی تھے اور واپس کیا گیا، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ جیش محمد کے جو سربراہ ہیں مسعود اظہر اور ان کے ساتھیوں کو رہا کیا گیا تھا. تو یہ چیز بھارت نہیں چاہتا کہ اس طرح کی کوئی کارروائی دوبارہ سے ہو،
لیکن اس کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ طالبان جو ہیں بیلنس لا سکیں گے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں اور بھارت کے ساتھ تعلقات میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ برج ٹو فار ہے ابھی, کیونکہ طالبان کو پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت, کیونکہ جتنا وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن کا کام ہوگا وہ پاکستان کے تھرو ہی ہو سکے گا, ان کو پتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مشکل بیلنسنگ ایکٹ ہوگا طالبان کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے بھارت جو ہے وہ جو سچویشن کو اپنے لیے سازگار نہیں سمجھتا, اور اس وجہ سے یہ جو علاقائی جو کانفرنس ہوئی تھی دلی کے اندر وہ ہوئی ہے, کیونکہ بھارت نہیں چاہے گا کہ مطلب اگر طالبان کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر ہوتے ہیں بھارت کے, اس میں وقت لگے گا. اتنی دیر میں جو لیوریج یا ٹولز بھارت کے پاس ہیں وہ اس کو وہ استعمال کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھی جتنے لوگ ہیں, بلکہ یہاں تک کہ پاکستان کو بھی دعوت دی گئی تھی جو ہے موحد یوسف صاحب کو, وہ نہیں گئے. وہ آبویسلی جو ہے وہ تو اگر جاتے تو بڑی بات ہوتی ہے, بڑی حیرت کی بات ہوتی, نیوز وہ اٹ وڈ بی نیوز وردی. اسی طریقے سے چین نہیں گیا کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے اس کا الحاق ہے. تو یہ مختلف جو پاکستان کے اندر جو ٹروئکا کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ تو ظاہر وہ تو ایک ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن بھارت کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے وہ جو ہے وہ ایک طرح سے بھارت اپنی ڈپلومیسی کو یوز کرتے ہوئے اس سچویشن کو بیٹر ہینڈل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. دیکھیے موحد یوسف بھارت نہیں گئے اور انہوں نے کہا کہ بھارت سپوائلر ہے افغانستان کے معاملے میں, اور ہمارے ویورز خاص طور پر جاننا چاہتے ہیں کامران صاحب, چونکہ مجھ سے مختلف شوز میں پوچھا گیا ویورز کی طرف سے کہ آفٹر آل بھارت اس میں سپوائلر کیسے ہے افغانستان کے ایشو پہ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے سپوائلر ہے, ان دا سینس کہ پاکستان ایک آؤٹ کم چاہتا ہے, اور پاکستان جو ہے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ بھارت کا کوئی زیادہ اثر و رسوخ ہو اس کے مغربی بارڈر پہ, کیونکہ مشرق کے اوپر ایک بہت لمبا بارڈر ہے, تو انسرکلمنٹ نہیں چاہتا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو جو ہے وہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا, افغانستان ایک آزاد ریاست کے طور پہ, آپ کو یاد ہوگا ظاہر شاہ کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بھارت کو, اور بالخصوص سردار داؤد خان جو ان کے کزن تھے, انہوں نے ان کا تختہ الٹایا, خود وزیر اعظم تھے ان کے, پھر صدر بن گئے. تو اس زمانے سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ بھئی ایک اسٹریٹجک انسرکلمنٹ کا ایک خوف ہے. تو پاکستان کو یہ بھی پتا ہے کہ پوری طریقے سے جو ہے وہ بھارت کو ایکویشن سے نکالا نہیں جا سکتا, تو جتنا لمٹ کیا جائے وہ ان کا ہدف ہے. تو اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ بھائی وہ سپوائلر کیوں سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ اپنا پاکستان جو ہے سمجھتا ہے کہ یہ علاقہ اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ہے اور اس کا کنیکشن ہے اپنا تجارت کے لیے اور کنیکٹیوٹی کے لیے سینٹرل ایشیا کے ساتھ. تو اس پوائنٹ آف ویو سے وہ سپوائلر ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنا یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ جو ہے, ظاہر ہے جب آپ پریس سے بات کرتے ہیں, جب آپ پبلکلی بحیثیت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے کو بیان دیتے ہیں, تو اس کے اندر آپ کو اپنی آڈینس کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ پھر آپ پریگمیٹک بات کم کرتے ہیں, اور جو وہ پرنسپلڈ پوزیشن ہے یا جو جسے کہتے ہیں کہ جو ہاکش پوزیشن ہوتی ہے, آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر آپ اس کو کیا نام ہے, ان کو اگر آپ کرن تھپر کے شو پہ لے جائیں تو وہاں گفتگو کی نوعیت اور ہوگی, وہاں سخت بات بھی ہوگی, نرم بات بھی ہوگی, ہنسی مذاق بھی ہوگا, ناراضگی بھی ہوگی, تو تو میں بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب یہ بیان دینا تھا تو ظاہر ہے پھر انہوں نے اس کو سپوائلر کہہ دیا. تو اسی لحاظ سے جو ہے اگر بھارت کے زاویے سے دیکھا جائے تو پاکستان بھی سپوائلر ہے. اگر جو ہے زاویے کی بات ہے نا کہ کس کے زاویے سے دیکھا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم وہ خاص بز ورڈز میں اور بیانوں میں پھنس جاتے ہیں. لیکن ہمیں اگر فرض کیجئے اس وقت موحد یوسف صاحب نہیں ہیں اور کسی نے سپوائلر کا لفظ نہیں استعمال کیا, کوئی اور اصطلاح استعمال کر دی, اس سے پہلے جو ہے کوئی اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا, مستقبل میں کوئی اور ہوگا, تو وہ لفظ چینج ہو جاتے ہیں, لوگ چینج ہو جاتے ہیں, لیکن جو جیو پالیٹکس ہے وہ اسٹیشنری ہے, کیونکہ اس کا تعلق جغرافیے سے ہے.
اس کا تعلق اکنامکس کے ساتھ ہے، ڈیموگرافی کے ساتھ ہے، ریسورسز کے ساتھ ہے. وہ تو تبدیل نہیں ہوتی نا چاہے کسی کی بھی حکومت آ جائے. جی، بہت اہم سوال یہ ہے کہ جو طالبان 2 کی حکومت ہے وہ تو پہلے دن سے، یعنی عبوری حکومت، وہ پہلے دن سے دنیا کو کہہ رہی ہے کہ ہماری مدد کریں، ہمارا ساتھ دیں، ہم وہ نہیں رہے، لیکن دنیا ان کی بات پر یقین نہیں کر رہی اور دنیا ان کا ساتھ نہیں دے رہی، جبکہ پاکستان کی طرف سے بھی طالبان کی ایک طرح سے وکالت کی جا رہی ہے، باوجود کہ پاکستان نے ان کو ابھی تک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا. مگر ابھی جو وزیر خارجہ عبوری حکومت کے افغانستان کے ہیں، ان کا جو دورہ ہوا ہے پاکستان کا، وہ بڑا آفیشیل قسم کا دورہ ہوا، ان کا جو استقبال ہوا بہت آفیشیل قسم کا ہوا. تو کیا وجہ ہے کہ طالبان کی اتنی بڑی ایشورنسز دینے کے باوجود دنیا ان پر یقین نہیں کر رہی؟ دیکھیں، کرنا بھی نہیں چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ جو اعلیٰ قیادت ہے پاکستان کی، تو وہ اگر ان کے ساتھ آپ پرائیویٹلی بیٹھیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ پبلکلی نہیں کہیں گے. اور وہ بھی اتنے ہی خوف زدہ ہیں، بلکہ میں سمجھوں گا کہ وہ زیادہ خوف زدہ ہیں. یہ جو ٹی ٹی پی کا سارا معاملہ چل رہا ہے، یہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ اسی لیے چل رہا ہے کہ پاکستان خوف زدہ ہے. ورنہ اگر اتنے اچھے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ، بغلگیر ہو رہے ہیں، شاہ محمود قریشی جو ہے امیر متقی کے ساتھ جو ان کے ہم منصب ہیں، اور بڑی جو ہے وہ اپنا ایک پروٹوکال دی جا رہی ہے وٹ ناٹ، تو پھر ٹی ٹی پی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے تو ہی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی گہرے روابط ہیں، گہری دوستی ہے. یہ اس کے پیچھے جو ہے خوف ہے. اور پاکستان کا چونکہ بہت بڑا بارڈر لگتا ہے، پاکستان نے جو ہے گزشتہ 10-15 سالوں میں بہت جانیں گنوائی ہیں، بہت تباہی ہوئی ہے اپنا اکنامک ملک کو، تو پاکستان بھی خوف زدہ ہے. لیکن پاکستان میں جو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں جو نالائکی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، وہ اس حکومت کی طرف سے آ رہا ہے. اور وہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو آپ جو ہے اپنے بیانیے کو آگے لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے بیٹھ کے کہ جی ہمیں طالبان سے خوف آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم اینالسٹ کہہ سکتے ہیں، یہ بات جو ہے مطلب ٹھیک ہے، یہ فیئر انف ہوا. لیکن اگر آپ جو ہے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستانی میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے اینالسٹ، پاکستان کے جرنلسٹ جو ہیں، یہ دن رات یہی بات کر رہے ہیں. اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کیوں وکالت کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ضامن نہیں بننا چاہتے، گارنٹر نہیں بننا چاہتے، ہم جو ہے فیسیلیٹیٹر ہیں. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو مان لو. تو بڑا کروڈ طریقے سے جو ہے بات کی جا رہی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ طاہر بھائی میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے یہ دے دیں، نہیں تو میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گا. مطلب میں سر کنپٹی پہ بندوق رکھ کے، تو ایک وہ بلیک میلنگ والا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ آئی تھنک کہ بہت زیادہ جس طریقے سے اس کو فریم کیا جا رہا ہے، یہ کم عقلی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، یہ اس حکومت کی طرف سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی طرف سے اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر بیان نہیں دے سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کو آف سکرپٹ جانے کا جو ہے وہ بہت ٹینڈنسی ہے. وہ اپنے ہی پھر جملے ایسی جملے استعمال کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے کہ وہ بہت بڑے فلسفیانہ بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے ہی جو ساتھی ہیں، اپنی ہی حکومت ہے، ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بدل گئے ہیں، تو ان کو آپ جو ہے وہ اب آپ کو ان کو تسلیم کر لینا چاہیے. یا آپ یہ کہتے ہیں جو زیادہ تر جو بیانیہ آ رہا ہے، اگر آپ نے ان کی مدد نہ کی تو یہ اور بھی خوفناک ہو جائیں گے. یہ کوئی بیان تو نہیں ہے دینے والا نا. یہ سننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ان کے وکیل بن گئے ہیں. حقیقت میں یہ ہے کہ جو ہے پاکستان خود ڈرا بیٹھا ہوا ہے، لیکن دنیا کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ان کی مدد کر دیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کی مدد ہوگی تو پاکستان تنہا اس طوفان کے ساتھ جو ہے لڑ نہیں رہا. لیکن یہ کوئی ایکسپلین نہیں کر رہا نا. جب ایکسپلین نہیں ہو رہا تو پھر آپ ایک پرسپشن شیپ کر رہے ہیں کہ جو آپ کے خلاف جا رہا ہے بیٹھ کے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل جیسے کمپٹنس کا ایشو ہے. اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک کمپٹنس کے ساتھ ہے. لوگ ہیں جو کہ
بات کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم وہ لاک کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ اب وزیر اعظم ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ جن سے فوج بھی نالاں ہے اور آئی ایس آئی بھی نالاں ہے. تو یہ بات ہم اور آپ کر چکے ہیں کسی پچھلے شو کے اندر بھی کہ یہ، اور انہوں نے یہ صرف طالبان کے ساتھ نہیں ہے، سعودی عرب کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے، جو اتنا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے پاکستان کا، وہ جو ہے وزیر اعظم صاحب نے اس کو بھی خراب کر دیا تھا. امریکہ کے ساتھ وہ بز ورڈ کر دیا جی ایبسولوٹلی ناٹ، اس سے کتنا نقصان ہوا. اور بھائی پہلے سے ہی امریکہ کے ساتھ کشیدگی ہے، آپ اوپر سے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں، مطلب کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیان بازی ہے، یہ حالات ویسے ہی خراب ہیں، یہ ان کو کیا کہتے ہیں، آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر والی سچویشن ہو جاتی ہے. دیکھیے، ایک تو بیان بازی ہے جس میں نالائکی نظر آتی ہے، مگر دوسری طرف ہمیں جلدی بھی نظر آتی ہے کہ جیسے کوئی پاکستان چاہ رہا ہے کہ جلدی سے کچھ ہو جائے ورنہ ہم مارے جائیں گے، اور دھمکی کے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اگر ان کی مدد نہ کی گئی تو ٹیررزم پوری دنیا میں پھیل جائے گا. تو یہ سارے جو امپریشنز ہیں، یہ صرف اور صرف نالائکی کی وجہ سے آ رہے ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل بھی ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے ایک عمل جو ہے، ایک فیکٹر تو نہیں ہوتا کسی چیز کو شیپ کرنے میں. اس میں جو ہے پاورٹی آف تھاٹ بھی ہے نا جی، کہ مطلب اب میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو معمہ ہے، جس کو ہم انگریزی میں کننڈرم کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت چلے لیکن پاکستان میں طالبان جو ہے وہ زور نہ پکڑیں. یہ ایک کیچ 22 سچویشن ہے جو پاکستان کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایسا کیسے ایسا کسی طریقے سے ہو جائے کہ طالبان تو وہاں تو آ گئے ہیں اور وہاں وہ رہیں، اور وہ جو ہے وہ جن کو پاکستان کی اصطلاح میں آج کل وہ بہت سارے گروہوں کے بارے میں بھی یہ اس کے اوپر باز گشت ہو رہی ہے کہ کیسے ان کو مین سٹریم کیا جائے، کہ کیسے ان کو قومی دھارے میں لایا جائے. تو کیسے افغان قومی دھارے کے اندر طالبان اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دیں، تھوڑے ماڈریٹ ہو جائیں اور جو ہے کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کر جائیں، تو آہستہ آہستہ یہ گاڑی آگے چلتی رہے گی. تو ایک طرف تو افغانستان میں طالبان کو سویلائز کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ بارڈر کے اس پار رہے، ادھر نہ آئے. تو یہ آئی تھنک یہ جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت پریشر بلڈ کرتا ہے. اور پھر اس میں ظاہر ہے اگر آپ کے پاس جو ہے کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں تو وہ پھر اس کو سوچ کے لیول پہ، پالیسی میکنگ کے لیول پہ، اسٹریٹجائزنگ کے لیول کے اوپر جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں. اور میں پھر سے کہوں گا کہ اگر آپ پاکستانی اخبارات اٹھا کے دیکھیں، پاکستانی جریدے پڑھیں، میں اس وقت بات نہیں کر رہا کہ میرے جیسا بندہ وال سٹریٹ جرنل میں لکھ رہا ہے تو آپ وہ جو ہے ویسٹرن پریس کو دیکھیں. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو یوٹیوب چینلز ہیں، جو پاکستان کی مین سٹریم پریس ہے، پاکستان میں جو سول سوسائٹی ڈسکورس ہے، اگر اسی کو دیکھ لیں تو بڑے لوگ سنجیدگی کے ساتھ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے. اور یہ آئرنی ہے کہ وہ گفتگو جو سول سوسائٹی میں پاکستان میں انٹیلیجنسیا کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پالیسی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ کے جو انٹلیکچوئلز ہیں، آپ کی جو قوم کی جو انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہے، جو پالیسی میکنگ اپنا کمیونٹی کا تو حصہ نہیں ہے، ان کو کیسے کمیونٹی کا حصہ بنایا جائے، ان کو ان کی ان پٹ کیسے آئے. اور پھر اس کا تعلق جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں جو میجر میڈیا آرگنائزیشنز میں ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کوئی بات کرتے وقت کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ نہ ناراض ہو جائے اور جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو. تو آئی تھنک یہ جو ماحول ہے کہ جہاں پر آزادی سے بات ہو سکے جو نہیں ہو پا رہی، اس نے پاکستان کی پالیسی سازی کا جو پورا میکنزم ہے اس کو بڑے عرصے سے مفلوج کیا ہوا ہے. اور اب تو حالات بہت کرٹیکل ہیں. آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ نئے لوگوں کو اس ڈسکورس میں لایا جائے. آئی تھنک کہ موعید یوسف صاحب جو آئے ہیں، دیٹس اے گڈ فرسٹ اسٹیپ کہ پہلی دفعہ کوئی بندہ جس نے جو ہے مطلب پڑھائی لکھائی کی ہے، سبجیکٹ میٹر کا ایکسپرٹ ہے، وہ اس جو ہے پروسیس میں لایا گیا ہے. بٹ اٹس ناٹ انف. ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی بیچارے آ کے تو جکڑے گئے ہیں اس پورے ماحول کے اندر،
اور موونگ دا نیڈل جو ہے وہ ان کے لیے چیلنج ہوا ہوا ہے. اگر آپ ان کے ٹی وی کے انٹرویوز دیکھیں یو کین سینس کہ جو ہے ایک طرف جو قومی قیادت ہے جس کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں, دوسری جانب جو ہے میڈیا کا جو ہے ابھی ان کے جو ہے ڈان کے اوپر جو ان کا انٹرویو آیا تھا ٹی ایل پی کو لے کے, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اٹس کلیئر کہ ہی از کاٹ بٹوین دیز ٹو ورلڈز. اچھا, ایک تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں طالبان کے حوالے سے جو ہینڈلنگ ہے وہ بہت ہی ڈائیورس ڈائمینشنز کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے. وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے, مگر طالبان کے جو مسائل ہیں جس کے لیے وہ اس وقت پاکستان پہنچے اور وہ کئی ہفتوں سے اپیل دنیا کو کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کام کیجئے, اس میں سب سے بڑا فیکٹر امریکہ کا ہے. جب تک امریکہ بہادر گرین سگنل نہیں دیتا کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی. اور آج ہی ٹونی بلنکن صاحب نے قطر کے وزیر خارجہ کے ساتھ واشنگٹن میں ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان یا افغان حکومت کے جو بھی معاملات ہیں ان کو امریکہ کی طرف سے قطری اب ڈیل کریں گے. یہ سچویشن کیا ہے؟ جی, یہ آج کی اہم خبر ہے. بڑے عرصے سے ہم جو مبصرین ہیں ہم یہی سوچ کہ اب امریکہ نکل گیا افغانستان سے تو اس کا میکنزم کیا کہ کس طریقے سے وہ مینیج کرے گا. تو آج اس کا جو ایک سب سے اہم جو یوں سمجھیے بلڈنگ بلاک ہے وہ امریکہ نے انویل کیا ہے, اور وہ بیان ہے وہ ٹونی بلنکن کا, جس کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ براہ راست تو ہم قسم کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ تو ہم قائم نہیں, تو اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا سٹیپ ہے کہ بالکل بھی جو ہے ریکگنائز نہ کیا جائے, کیونکہ یہ غلط روایت کو, غلط آئیڈیالوجی کو تقویت دینے والی بات ہے. لیکن دوسری طرف افغانستان کو بالکل ہی وہ خیر آباد نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ جب آپ یاد ہوگا 89 میں جب سوویٹ فورسز گئی تھیں اور امریکہ نے مشن اکامپلش کر کے تو پھر جو ہے وہ اپنا راستہ پکڑ لیا تھا, اس کے بعد وہ ملک اس جانب گیا, وہ ساری پھر تاریخ سب کو پتہ ہے. طالبان اسی میں سے ابھرے, القاعدہ اسی میں سے ابھری, 9/11 کے جو ثانیہ ہے وہ وہیں سے اس کا جو ہے جنم ہوا. تو امریکہ کو کسی طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے, اور اب بالخصوص اس ایک ایسے موڑ کے اوپر, تاریخی موڑ کے اوپر کہ جہاں امریکہ 20 سال اس ملک میں سے گزار چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اب امریکہ کے پاس آپشنز نہیں ہیں. یہ میرا نومبر 1 کا جو وال اسٹریٹ جرنل کا پیس ہے اس میں یہی آرگیو کرتا کہ جن کی وساطت سے امریکہ جو ہے وہ اس طالبان حکومت کے کو مینیج کرے. تو اور میرا اس وقت یہی اشارہ تھا کہ ایک طرف پاکستان ہے, بہت کمزور ہے, طالبان سے کمپرومائزڈ ہے, چائنا کے ساتھ بہت تعلقات ہیں, بھارت کے ساتھ بہت کشیدگی ہے. تو پاکستان سے امریکہ کو بہت تھوڑا ہی جو کچھ بھی ملے گا وہ بہت تھوڑی اپنا اسسٹنس کی ہمیں امید کرنی چاہیے. تو پھر یہ ہے کہ دوسرا بڑا ایران ہے, ایران ایڈورسری ہے, اس کے ساتھ جو ہے آپ کے جو ہے وہ تعلقات بہت ہاسٹائل ہیں. چائنا کا اتنا بڑا بارڈر نہیں, اور وہ بھی جو ہے ایک اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے امریکہ کا وہ ہے. روس جو ہے وہ اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گا امریکہ کی کیوں. تو میں اس میں قطر ہے جو میں بلکہ یہ سوچ رہا تھا, بلکہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ایک پوائنٹ پہ وہ جو پولیٹیکل آفس ہے طالبان کا, کہ جہاں سارے مذاکرات جہاں پہ امریکہ نے اور بین الاقوامی کمیونٹی نے طالبان کے ساتھ کیے, وہ جو ہے وہ سفارت خانے کی شکل اختیار کر جائے گا. وہ قطر میں افغانستان کی طالبان حکومت کی ایمبیسی بن جائے گا. تو اب وہاں پہ ٹونی بلنکن صاحب نے پھر یہی کہا کہ قطر جو ہے وہ ہمارا تھرڈ پارٹی ملک ہوگا جس کے تھرو ہم اس ملک کو ڈیل کریں گے. اس کی مماثلت جو ہے اس چیز سے کی جا سکتی ہے کہ ایک زمانے سے 1979 سے لے کے اب تک ایران کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہیں سفارتی امریکہ کے, اور ایران کے جو ایران میں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, جو پروٹوکال کا لیول ہے, جو بیسک منیمم انٹرسٹس ہیں وہ سوئس گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے. یعنی کہ ایک امریکن انٹرسٹ سیکشن ہے اپنا کیا نام ہے سوئس گورنمنٹ میں, جو جن کے تھرو جو چینل ہے ایران کے ساتھ. اسی طریقے سے
بڑے اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ امریکہ کے اندر ڈی سی میں جو اگر کوئی سفارتی دفتر ہے ایران کا، اس کو ایرانین انٹرسٹ سیکشن کہتے ہیں، وہ ایکچولی پاکستان ایمبیسی میں ہے یہاں پہ. تو وہ قطر کی جو ایمبیسی ہوگی کابل میں، تو امریکہ وہاں سے جو ہے اگر کوئی کسی کو ویزے چاہیے، کسی یعنی کوئی ٹریول کی ضرورت ہے، کوئی سہولت ہے، یا امریکہ کے جو فارمل ریلیشن شپس ہیں جو ڈیل کرنے ہوں گے افغانستان کے حوالے سے، وہ قطر کی ایمبیسی جو ہے نا دے گی. اور اسی طریقے سے جو ظاہر ہے ریسیپروکل جو ریلیشن شپ ہے جو امریکہ کی ایمبیسی قطر میں ہے، اس کے تھرو جو ہے وہ ایک چینل کھولا جائے گا. تو یہ وہ سارا سلسلہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قطر ایک حد تک امریکہ کی معاونت کر سکتا ہے. قطر اس طریقے سے حالات کو شیپ نہیں کر سکتا افغانستان میں. وہاں پہ پھر بھی ایران اور پاکستان، پہلے پاکستان پھر ایران، وہ بڑا کردار ادا کریں گے، جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ امریکہ کو اپنے جو پارٹنرز ہیں ان میں ڈیورسفیکیشن کی ضرورت ہے. تو پاکستان سے ہیں تعلقات لمیٹڈ ہیں، قطر لمیٹڈ پرچیز جو ہے پرووائڈ کر سکتا ہے، لیکن ازبیکستان جو ہے وہ تیسرا ایکٹر ہو سکتا ہے جس کے تھرو افغانستان کے اندر آپ جو ہے لین دین کر سکتے ہیں. آخر میں کامران بخاری صاحب، آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے طالبان کی حکومت کا، اور خاص طور پر جو ہیومینیٹیرین کرائسس افغان عوام کے لیے نظر آ رہا ہے، جو اگرچہ شروع ہو چکا ہوا ہے، کیا آپ کو اس کا کوئی سلوشن نظر آئے گا، یا اسی راستے پہ چلتے چلتے کوئی راہیں نکلیں گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ راہیں جو ہے کچھ عرصے سے نکل رہی ہیں. آج جو وہ قطر کے تھرو بات ہوئی، پھر یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ازبیکستان جو امداد کر رہا ہے طالبان کی، وہ کوئی امریکہ کو ناراض کر کے کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں امریکہ کے آشیرواد ہیں، امریکہ اس کو روک نہیں رہا کم از کم، بلکہ اس کو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے. پاکستان جو ڈیلنگز کر رہا ہے وہ امریکہ کے جو ہے وہ مخالف ہو کے تو نہیں کر رہا. اسی طریقے سے بھارت جو سفارتکاری کر رہا ہے، یہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا، جو اجیت دوول صاحب نے جو این ایس اے ہیں بھارت کے، انہوں نے جو کانفرنس رکھی تھی علاقائی اور جو ملاقاتیں ہوئی، وہ بھی ایک امریکہ کے لیے راستہ ہے. تو امریکہ جو ہے وہ مختلف طریقے سے افغانستان کا ایک نیو نارمل سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہیومینیٹیرین ایڈ سب سے جو اہم مسئلہ ہے. تو اس میں اگر آپ جو ہے یو این کو بھی شامل کر لیں، ورلڈ بینک کو شامل کر لیں، جو بین الاقوامی جو ہیومینیٹیرین ایجنسیز ہیں جیسے انٹرنیشنل کمیٹی فار دا ریڈ کراس ہے، تو اس طریقے کی جتنے تنظیمیں ہیں، اور اس طرح سے بیشتر تنظیمیں ہیں این جی اوز جو ہیں بین الاقوامی، ان کے تھرو امداد دی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نظام مارز وجود میں آ رہا ہے. اس کے بہت سارے کل پرزے ہمیں نظر آ رہے ہیں. آج سب سے جو اہم تھا وہ یہی تھا کہ امریکہ جو ہے وہ فارملی کس طریقے سے اس ملک کے ساتھ ڈیل کرے گا. بیک چینل تو چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر بھی جا کے طالبان کے جو ہے آفیشلز کے ساتھ، ملا برادر کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں. لیکن جو فارمل ہوگا اور جس میں آپ طالبان کو ریکگنائز نہیں کر رہے، نارملائز نہیں کر رہے، جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا اہم جو ہے وہ ہدف ہے کہ کسی طریقے سے بھی طالبان کو ریکگنائز نہ کیا جائے، کسی طریقے سے بھی ان کو نارمل نہ سمجھا جائے. یہ جو ایب نارمل حالات ہیں، اس میں افغان لوگوں تک ان کو کیسے امداد کی جائے، کیونکہ بھی افغان عوام اور امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے درمیان طالبان کی حکومت ایک دیوار ہے. تو اس کو کیسے جو ہے اس کے گو اکراس کر کے تو ان تک وہ امداد پہنچائی جائے. اور پھر آنے والے سالوں دہائیوں میں، کیونکہ یہ مسئلہ تو حل نہیں ہونے والا، تو کیسا وہ سسٹم ہوگا جس کے طریقے سے، جس کے ذریعے سے ہم امریکہ جو ہے اور بین الاقوامی کمیونٹی طالبان کو مینج کر سکے گی. کیونکہ یہ بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. آج وہ حکومت میں ہیں، کل کو جو ہے اگر امداد دے بھی دی جاتی ہے، عوام بھوکی نہیں مرتی، تو صرف بھوکے مرنے سے پہلے بھی حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں نا. جو مطلب وہ تو ایک بہت ہی ورسٹ کیس سینیریو ہے کہ جہاں آپ کی میس سٹارویشن شروع ہو جائے. اس سے پہلے ہی
پولیٹیکل حالات خراب ہو جاتے ہیں. آج جو لوگ طالبان کے خلاف آواز نہیں اٹھا پا رہے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں یا ان کے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. پچھلی حکومت کا انہوں نے کارکردگی دیکھی, بلکہ اخبارات میں آج کل یہ آ رہا ہے کہ وہ جتنے لوگ تھے غنی ایڈمنسٹریشن کے, انہوں نے بڑے بڑے محلات دبئی جیسے علاقوں میں بنائے ہوئے. تو اس صورتحال کو اگر دیکھیں تو ابھی تو کوئی ان کے خلاف بغاوت نہیں کر رہا, لیکن یہ حالات تبدیل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ملک اس چیز کو اسیوم کر رہا ہے کہ یہ جو ہے بس یہی ہے اب فیوچر افغانستان کا. ابھی بھی جو ہے سچویشن بہت فلوئڈ ہے. بہت ہی آخر میں کوئکلی اس پہ بھی تھوڑی سی کمنٹری کیجئے کہ افغانستان کا جو نیئر فیوچر ہے کیا وہ صرف طالبان ہی ہوں گے؟ کیونکہ ہمیں جو سوشل میڈیا سے اطلاعات مل رہی ہیں, طالبان ایک طرف تو بات چیت دنیا سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف ویسی ہی سزائیں گلیوں سڑکوں پہ دی جا رہی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو خانہ جنگی کی صورتحال ہے یا جو اس کے امکانات ہیں وہ کیسے نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی, میں اکثر جو ہے یہاں پر امریکی حکومت کے بیشتر اداروں کو بریفنگ دیتا رہتا ہوں, تو یہ سوال اکثر میرے سامنے آتا ہے اور اس کا میں جواب یوں دیتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ ملیٹریلی اگر دیکھا جائے تو کوئی قوت نہیں ہے کہ جو کاؤنٹر کر سکے طالبان کو. یہ جو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں جو پنشیر کا جو علاقے میں, اور جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جو حلیف ہیں امراللہ صالح, جو امراللہ صالح صاحب جو ہیں جو سابق انٹیلیجنس چیف ہیں کرزئی انتظامیہ کے دنوں سے, تو وہ ایک بہت چھوٹی قوت ہے. ابھی ان کے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے. کل کو سپورٹ بن سکتی ہے لیکن ابھی نہیں ہے ان کے پاس. لیکن جو ریزسٹنس آئے گی جس سے طالبان ان سے خوف زدہ نہیں ہے. طالبان خوف زدہ ہیں یہ عوام کے ریلے سے, جن کو اگر روٹی نہیں ملے گی, جن کو اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ ان کو وہ آزادیاں نہیں دیں گے جو ان کو حاصل تھیں پچھلے 20 سالوں میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایسا نہیں ہے کہ طالبان بالکل عورتوں کو بند کر سکتے ہیں. دور دراز کے علاقوں میں جو فائٹر ہیں یا جو کمانڈر ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ اپنے ثواب دید پہ کر رہے ہیں, اور ایک حد تک قیادت کو بھی جو ہے ان لوگوں کو خوش رکھنا ہے کہ اچھا بھائی یہ اسلامی حکومت جو ہے قائم ہو رہی ہے. لیکن طالبان کی قیادت جو ہے وہ اس چیز سے بہت خوف زدہ ہے, اس عوام سے, اور یہاں سے ریزسٹنس آئے گی. اور جو حالات خراب ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ اپنا جو سٹے ہے وہ اپنا جو ویلکم ہے وہ اوور سٹے کر رہے ہیں. تو ابھی تک ان کو ایک موقع دے رہی ہے عوام کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. اب ان کے ہم خلاف تو جا نہیں سکتے, انہوں نے چڑھائی کر کے عسکری طور پہ حکومت حاصل کر لی ہے, اب ہم کچھ کر نہیں سکتے, چلو انہی کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن جب یہ دیکھا جائے گا کہ حالات مزید خراب ہونا شروع, کیونکہ ابھی کم از کم ایک چیز یہ ہے کہ جو ہے کوئی ایکٹیو خانہ جنگی نہیں ہو. داعش حملے کا لیکن نہیں ہے وہ ایک لوگ اس کو جو ہے کہیں گے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے, پھر لوگ کہیں گے اچھا یار روٹی نہیں مل رہی, ہماری اور ضروریات زندگی نہیں پوری ہو رہی. تو جوں وہ حالات تبدیل ہوں گے تو عوام کے اندر جو ایک جسے کہتے ہیں وہ ایکٹیویٹی آئے گی, حرکت میں آئے گی عوام. اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ عوام کا جو ریزسٹنس ہے وہ کیا آرگنائزیشنل صورت اختیار کرتا ہے, اس وقت کون سے گروہ ہوں گے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ طالبان کے اندر خانہ جنگی ہوگی, کیونکہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حکومت چلانی ہے, دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کو اور کچھ نہیں آتا سوائے اپنی آئیڈیالوجی کو جو مطلب میڈیول قسم کی جو وہ ان کی جو شریعہ کی جو ہے سمجھ ہے وہ اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو سزائیں دینا چاہتے ہیں, عورتوں کو نظر بند کرنا چاہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں نہیں چل سکتی ساتھ. تو آئی تھنک کہ اسی وجہ سے جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے وہ ویٹ اینڈ سی موڈ میں ہے کہ کوئی ایسا نظام ہو جائے کہ لوگ جو ہے وہ سٹارویشن نہ ہو, ہیومینیٹیرین جو کرائسس نہ ہو. لیکن ہم جو ہے اس صورتحال کو اسیوم نہیں کرنا چاہتے, بس یہی اب مستقبل ہے افغانستان کا. بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب آپ کی رائے کا. بات چیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی. ویورز آپ نے بات چیت سنی کامران بخاری صاحب کی. اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اور پاکستان اور بھارت میں 2 میٹنگز بھی ہوئیں ریجنل طاقتوں کی, اور اس پہ جو تبصرہ آپ نے سنا
اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ افغانستان کی صورتحال بہت جلد حل ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارا آج کا بلا تکلف تجزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجیے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو آپ دبا کے آپ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں۔